بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام نئی سوچ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان افضال احمد۔ تو آج ہم بات کر رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں تعلیم کی صورتحال کیا ہے۔ اسی حوالے سے ہمارے ساتھ ہمارے معزز مہمان گرامی ہوں گے ذاکر سعید ساحل صاحب، آپ فوکل پرسن ہیں پی ٹی آئی کے، اور ہمارے جو دوسرے مہمان ہیں وہ قاضی عبید اللہ صاحب ہیں، آپ تجزیہ نگار ہیں، اور آج ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے نوجوان تجزیہ نگار عبید الرحمن شفیق صاحب ہیں۔ عبید صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور پروگرام میں شرکت کی۔ تو کے پی کے میں ہم تعلیم کے اوپر بات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ وہاں پر جو بنیادی مسائل ابھی جو چل رہے ہیں کے پی کے میں، وہ بنیادی مسائل کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو بہت نوازش جناب افضال صاحب، آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے مدعو کیا اور اس حساس موضوع کے اوپر کچھ گفت و شنید کرنے کا موقع عنایت فرمایا۔ کے پی کے حوالے سے دیکھیں گے، ہر صوبے کے اپنے مختلف مسائل ہوتے ہیں۔ کے پی کی جو ہے یہ صوبہ، آپ دیکھیں کہ عرصہ دراز سے یہاں پر ایک بہت زیادہ شورش رہی ہے، اور اگر ہم جائزہ لیں پچھلی گورنمنٹس کا جو یہاں پر رہی ہیں، تو انہوں نے یہاں پر کوئی خاطر خواہ کام نہیں کیا، نہ تعلیم کے حوالے سے، نہ صحت کے حوالے سے، نہ انفراسٹرکچر کے حوالے سے۔ اور کے پی کی کا ایک بہت بڑا حصہ آپ سمجھ لیں کہ وہ شورش کے نظر رہا ہے۔ وہاں پر دہشت گردانہ واقعات ہوئے ہیں، پھر اس کے بعد ملٹری نے وہاں پر ڈائریکٹ آپریشن کیا ہے، تو اس وجہ سے وہاں پر آپ سمجھے کہ ایک حالت جنگ کے اندر رہا ہے، اور بہت زیادہ وہاں پر مسائل رہے ہیں اس حوالے سے۔ لوگوں کو نقل مکانی کرنی پڑی، ہجرتیں کرنی پڑی، اپنے گھر چھوڑنے پڑے، پھر دوبارہ آئے، پھر ایک دفعہ دوبارہ نقل مکانی ہوئی۔ تو یہ ایک بہت آپ سمجھ لیں کہ نازک صورتحال سے گزرا ہے، ایک حالت جنگ سے گزرا ہے۔ جب بھی کوئی، اگر ہم عمومی طور پہ دیکھیں، کوئی خطہ، کوئی علاقہ حالت جنگ سے گزرتا ہے، تو وہ ایک عذاب کا لمحہ ہوتا ہے جو اس خطے کے اوپر گزر رہا ہوتا ہے۔ تو اس دور کے اندر نہ وہاں پہ کوئی ترقی ہو سکتی ہے۔ اب حالیہ میں رپورٹ دیکھ رہا تھا کہ کتنے ہی ایسے اسکول تھے پہلے کے پی کے میں، پہلے اسکولوں کی حالت بہت نازک تھی، اور حالیہ یہ جنگ ہونے کی وجہ سے وہاں پر جو ٹی ٹی پی اور جو ہماری پاک فوج کے درمیان ہوئی ہے، تو بہت سارے اسکول ایسے تھے جو فعال تھے، لیکن وہ بھی منہدم ہو گئے، اس جنگ کی نظر ہو گئے، گر گئے وہاں پر۔ تو اب نئی گورنمنٹ جو آئی ہے، اور اس کے میں ایک چیز ایڈ یہ بھی کرنا چاہوں گا، پھر سیلاب آیا، سیلاب کی وجہ سے بہت نقصان ہوا، زلزلہ آیا، زلزلہ کی وجہ سے بہت سارے اسکول جو ہے وہ نکارہ ہوا۔ تو یہ ایک مسائل کا انبار اپنی جگہ پر موجود ہے۔ نئی گورنمنٹ آئی کے پی کے اندر، پاکستان تحریک انصاف کی، تو وہ جو نعرہ لے کے آئے تھے، وہ نعرہ جو لے کے وہ اپنے الیکشن کے اندر اترے تھے، اور جس کے اوپر انہوں نے اپنی الیکشن مہم کا آغاز کیا تھا، وہ تعلیم کے حوالے سے تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم اب اس صوبے کے اندر تعلیمی ریفارمز کریں گے، ایک نئی دور کے اندر یہ صوبہ داخل ہوگا، نئی ترقی ہوگی تعلیمی حوالے سے۔ انہوں نے کہا کہ ہم خاص اس کے اوپر توجہ دیں گے، اور انہوں نے جس طرح انہوں نے کہا اس کے مطابق انہوں نے کرنے کی کوشش بھی کی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ 100% اس کام کے اندر کامیاب ہو گئے۔ دیکھیں، آپ جب بھی کوئی نیا کام شروع کرتے ہیں یا کسی حوالے سے آپ سٹارٹ کرتے ہیں، تو آپ کو ابتدا میں بہت سارے مسائل کا سامنا ہوتا ہے، آپ کرنا چاہتے ہیں لیکن چاہنے کے باوجود بھی نہیں کر پاتے، تو مسائل ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے اس کے مطابق کرنے کی کوشش کی۔ آپ دیکھیں کہ کے پی کی واحد ایسا صوبہ ہے جہاں پر تعلیمی حوالے سے بجٹ کم ہونے کی بجائے بڑا ہے۔ وہاں پر پہلے سال 66 ارب تھا، اس سے اگلے سال انہوں نے اس کو 99 ارب، پھر 100 ارب کے قریب تک وہ وہاں پر بجٹ لے کے گئے ہیں۔ انہوں نے اس معاملے کے لیے اس کے اوپر نظر ثانی کی، اس کے اوپر غور و خوض کیا، اور اس کو انہوں نے سمجھا کہ یار یہ مسئلہ ہمارے بنیادی مسائل میں سے ہے، کیونکہ دیکھیں تعلیم کے بغیر کسی بھی قوم کا ترقی کرنا، شعور کے بغیر کسی بھی قوم کا ترقی کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ مستحیل ہے۔ آپ دیکھیں آج کل ہماری سوسائٹی کے اندر جو روز بروز واقعات رونما ہو رہے ہیں، یہ حالیہ جو بھی واقعات پیش آیا ہے، میں کس الفاظ سے اس کی مذمت کروں، اور میں اپنی قوم کے بارے میں کیا اسیس کروں کہ ہم لوگ شعور کے کس درجے کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، ہم لوگ نالج اور علم کے کس درجے کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں کہ کسی انسان سے آپ کا کوئی اختلاف ہو جانا، اور اس اختلاف کی بنیاد پر، چاہے وہ اختلاف سیاسی ہو، چاہے وہ اختلاف آپ کا مذہبی ہو، چاہے وہ اختلاف آپ کے فرقے کا ہو، کوئی بھی اختلاف ہو، اس بنیاد پر کسی انسان کی تضحیق کرنا، کسی انسان کی تذلیل کرنا، یہ کوئی بھی علم، کوئی بھی مذہب، کوئی بھی فرقہ آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ لیکن ہم لوگ اپنے شعور کی حدوں سے اس قدر نیچے گر چکے ہیں، اس قدر زوال کا شکار ہو چکے ہیں کہ ہم نے اپنے معاشرے کو
ایک انسانی معاشرہ نہیں ایک حیوانی معاشرہ بنا دیا ہے. ایسے کام حیوانوں میں ہوتے ہیں. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا گلی کی چوک چوراہے میں کتے لڑ رہے ہوتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ, کوئی اس کو نوچ رہا ہے, وہ اس کو نوچ رہا ہے, ایک پیچھے سے آتا ہے وہ اس کے ساتھ مل کر اس کو نوچنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ انسانوں کا رویہ نہیں ہے. ہم لوگ نے جس طرح کے رویے جنم دے دیے ہیں, یہ جس طرح ابھی کل پرسوں کی بات ہے, سیاہی پھینکی گئی جو ہمارے ملک کے ایک وزیر ہے ان کے اوپر, پھر ایک بہت بڑی پارٹی کے جو پہلے ملک کے وزیر اعظم بھی رہے ہیں, پھر ایک بہت بڑی پارٹی کے سابقہ صدر بھی رہے ہیں, ان کے اوپر جوتا پھینکے جانے کا واقعہ یہ میں سمجھتا ہوں. لیکن یہاں پر یہ دیکھیں جب کسی معاملے میں پولیٹیکل ایشوز ہوتے ہیں تو وہاں اس طرح کے تو واقعے آتے رہتے ہیں. آپ دیکھیں, آپ بات کریں یورپ ممالک اٹالیا میں, دیکھیں وہاں پر ایک جو ان کا وزیر تھا اس میں کرپشن پکڑی گئی تو اس کو تو انہوں نے ڈسٹ بن میں ڈال دیا تھا. نہیں دیکھیں, یہ کام آپ کا میرا نہیں ہے. اگر ہم اس رویے کی اجازت دے دیں تو اس سے بہت سارے مسائل بڑھیں گے. کہ کسی انسان کے اوپر اس بات کا الزام لگا دینا کہ اس سے ادارے موجود ہیں, سارا نظام موجود ہے. مسئلہ ہے کہ اگر کل کو میں کسی کے اوپر الزام لگا کے قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لوں, پرسوں کو دوسرا بندہ الزام لگا کے, قانون کس لیے بنایا گیا, قانونی ادارے کس لیے بنائے گئے, تو ہے نا کہ آپ ان سب کو ختم کر دیں, ہم اپنے ہاتھوں میں فیصلے لے کے خود ہی کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو میں نے بنیادی طور پہ کہا کہ حیوانوں کے معاشرے میں اور انسانوں کے معاشرے میں بنیادی یہ فرق ہوتا ہے کہ جو کتے ہوتے ہیں وہ گلی کے چوک چوراہے کے اندر اپنے فیصلے خود ہی کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں اور ایک کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ اور ایک دوسرے کو نوچ رہے ہیں, لیکن انسان ایسا نہیں کرتے. اور اس طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ مسائل حل ہوں تو کبھی بھی اس طرح کوئی ایک طریقے نہیں کہ مسائل کو حل کرنے کا. ہم ذرا اپنی گفتگو سے جی, تو پھر چلتے ہیں کے پی کے میں جو اب چلتے ہیں تعلیم کی جو صورتحال ہے کہ وہاں پر جو اسکول اور جو پرائمری سطح پہ جو تعلیمی ادارے ہیں تو وہاں پر ان کی جو تعلیمی کنڈیشن ہے وہ کیا ہے, مطلب وہ کس طرح. ظاہری بات ہے اب وہ پورا علاقہ جو ہے وہ جنگ کی حالت سے گزرا ہے, بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے اور قدرتی آفات بھی وہاں آئی ہیں اور تباہی اس قدر ہوئی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب ان کی کنڈیشن کس طرح سے ہے؟ افضل صاحب, یہاں پر ایک تو بنیادی باتیں میں ذرا ذکر کرتا ہوں پہلے تاکہ ہمارے ناظرین ایک بیس بن جائے گی, تاکہ ناظرین اگلی بات کو سمجھ سکیں گے. ہماری جتنی بھی گورنمنٹیں ہیں, صوبائی گورنمنٹیں, چاہے وہ پنجاب کی ہے, چاہے وہ سندھ کی ہے, چاہے وہ کے پی کے کی ہے, ہمارا زیادہ تر فوکس جو ہوتا ہے وہ ہمارے صوبوں کے جو بڑے شہر ہوتے ہیں ان کے اوپر ہوتا ہے. مثال کے طور پہ پنجاب میں سب سے زیادہ فوکس لاہور کے اوپر کیا جاتا ہے, اسلام آباد وغیرہ کے اوپر کیا جاتا ہے. اس کے بعد کے پی کے میں سب سے زیادہ فوکس جو ہے وہ پشاور کے اوپر کیا جاتا ہے. پشاور کے اوپر آپ نے بہت زیادہ بجٹ لگایا, پشاور کو آپ نے بہت اچھا اس کا انفراسٹرکچر بنا دیا. پشاور کے اندر آپ نے صحت کا معیار بھی بہتر کر دیا, آپ نے تعلیمی جامعات کا اندر اضافہ بھی کر دیا. پچھلے 3 سے 4 سال میں, غالباً 6 سال میں پشاور کے اندر یونیورسٹیز کی تعداد 6 تھی اور اس وقت 18 تک پہنچ گئی ہے, یونیورسٹیاں بنائی گئی ہیں. تو آپ کا سارا مین فوکس جو تھا وہ پشاور کے اوپر تھا. لیکن باقی جو علاقے ہیں, خاص کر میں انہیں کہتا ہوں کہ رورل ایریاز جو ہے, دیہاتی علاقے ہیں, چاہے وہ پنجاب کے ہوں چاہے وہ کے پی کے ہوں, ہمارے سیاستدانوں کی نظر ان پر نہیں ہوتی, وہاں تک نہیں لے کے جاتے. آپ دیکھیں کہ وہاں کے اندر پہاڑوں کے اندر بسنے والے جو لوگ ہیں ان کے کیا مسائل ہیں. ان لوگوں کو کئی کلومیٹر تک سفر کر کے اسکول میں پڑھنے جانا پڑتا ہے, ٹرانسپورٹ کے مسائل ہیں. پھر ابھی حالیہ یہ ایک میں نے رپورٹ پڑھی اور مجھے اس رپورٹ کے اوپر جو وہاں کی تعلیمی پالیسیاں بنانے والے لوگ ہیں ان کے اوپر بہت حیرت ہوئی کہ انہوں نے اس چیز کو چاہے جائے کہ اس بات کو سراہا جاتا انہوں نے اس چیز کو ختم کر دیا ہے. کے پی کے اندر مسئلہ یہ تھا کہ وہاں پر اسکول جو سرکاری ہیں وہ بہت دور ہیں, تو اس لیے وہاں کے لوگوں نے اپنے ذاتی, آپ سمجھ لیں کہ اس کو اپنے ذاتی مدد آپ کے تحت انہوں نے وہاں پر کچھ مکتب اسکول بنائے ہوئے تھے. اچھا, مکتب اسکولوں کی سچویشن کیا تھی کہ وہاں پر ٹینٹ لگا کے, ٹاٹ بچھا کے, بوریاں بچھا کے اپنی مدد آپ کے تحت وہاں کے جو بچے تھے وہ جاتے تھے پڑھنے کے لیے, اور وہاں پہ جو اساتذہ سے ٹیچر تھے وہ پرائمری کے بچوں کو پڑھایا کرتے تھے. چھوٹا بچہ 4 سال کا, 5 سال کا, 6, 7, 8 سال کا, وہ نہ تو اتنا سفر کر کے جا سکتا ہے, اتنی دور اس کو بھیجنا, اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ جیسے کہ وہاں کے حالات ہیں. تو اس حوالے سے انہوں نے اس چیزوں کا اہتمام کیا ہوا تھا. لیکن اب گورنمنٹ نے کیا کیا, گورنمنٹ نے تقریباً میرے خیال سے 1500 سے زائد پورے کے پی کے میں یہ مکتب اسکول موجود تھے, انہوں نے ان کو ختم کر کے ان کو دیگر جو تعلیمی ادارے ہیں ان کے اندر ضم کر دیا ہے. اب ان لوگوں کے لیے بہت مسئلہ بن گیا, والدین وہاں پر احتجاج کے اوپر نکل آئے کہ ہم اپنے بچوں کو کیا پڑھائیں, اپنے بچوں کو کیسے پڑھائیں, ہمارے لیے تو بہت مسائل بن گیا. تو چاہے جائے کہ گورنمنٹ ان کی سرپرستی کرتی, ان کو باقاعدہ اسکولوں کا درجہ دیتی, وہاں پر ان کو کے لیے باقاعدہ فنڈ ریلیز کرتی, انہوں نے ان کو سرے سے ختم کر کے کہا کہ جی آپ اسکولوں کے ساتھ جڑ جائیں. اور مجھے اس بات کی بہت حیرت ہے, میں ابھی حالیہ یہ جو
खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर तालीम है, उनका एक इंटरव्यू सुन रहा था। उन्होंने कहा कि जी हमने ज़्यादा तवज्जो इस बात पे दी हुई है कि हम नए स्कूल बनाने की बजाय जो पुराने स्कूल हैं उनको डेवलप करें। बहुत अच्छी बात है, आप नए स्कूल्स बनाने के बजाय पहले पुराने स्कूलों को डेवलप करें, उसके बाद आप आगे चलें। उन्होंने कहा कि जी हमने इस काम के लिए 21 अरब रुपए का बजट मुख्तस किया है, हमने 21 अरब रुपए दिए हैं जो स्कूलों को दिए जाएं। अब केपीके में स्कूलों की तादाद कितनी है आप उस हिसाब से देख लें। अगर मैं कहता हूँ कि 21 अरब रुपए हैं, अगर हर एक स्कूल को 1-1 करोड़ रुपया भी दिया जाए तो उसके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके जो वहाँ के हालात है वो बेहतर हो सकते हैं। 21 अरब रुपए का बजट आपको मैं ऐसा बता, एक इतना बड़ा बजट है कि आप पुराने स्कूलों को ठीक करने के साथ साथ कई नए स्कूल भी खड़े कर सकते हैं, कई नई इमारतें भी खड़ी कर सकते हैं। लेकिन हालिया सूरत हाल ये है वहाँ पर कि लास्ट मैंने जो हमारे मारूफ मीडिया चैनल के ऊपर एक मारूफ शो करने वाले हैं जनाब मुबशर लुकमान साहब, उनका मैंने एक शो देखा। उन्होंने उस शो के अंदर आई डोंट नो कि क्या वो सच कह रहे थे या गलत कह रहे थे, लेकिन जो मैंने देखा, जो लोगों ने देखा, जो कैमरे की आंख से दिखाया गया, और मुझे बहुत हैरत हुई कि केपीके के जो पीटीआई के मारूफ रहनुमा और जो वहाँ के वज़ीर आला है जनाब परवेज़ खटक साहब, जिस हल्के से वो हर बार इलेक्शन जीतते हैं और वो स्कूल जो उनके घर से कुछ फरलांग के फासले पर है, उस स्कूल के अंदर भी बुनियादी ज़रूरियात मुकम्मल नहीं है। और ये तो बड़ी एक अफसोसनाक बात है कि आप देखें कि आप इतना बड़ा बजट लेके आ रहे हैं, तो कम से कम अपने हलके में तो आपको कम से कम जो तालीमी इदारे उनको डेवलप करना चाहिए, उनकी जो हालत है। 21 अरब का बजट सिर्फ और सिर्फ पुराने स्कूलों की डेवलपमेंट के लिए है जी, उनकी मेंटेनेंस के लिए है, पुराने स्कूलों के लिए। 21 अरब कहाँ 10% भी आप उसके ऊपर अगर लगाते हैं तो मेरे ख्याल में उनकी कंडीशन बहुत अच्छी हो जाए। ये तो वो बात होगी। इसके अलावा जो बाकी जो मसाइल हैं, जो उसमें ज़ाहिरी बात है कि फर्नीचर के मसाइल है, बिल्डिंग के मसाइल तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। बाकी वहाँ पर एक जो सबसे ज़्यादा प्रोपोगेंडा किया जाता है केपीके के बारे में कि वहाँ पर जो बच्चियों को तालीम दिलवाने में लोग जो है वो बच्चियों को तालीम नहीं दिलवाते, इसके मतलब आप क्या कहेंगे? देखें, हमारे केपीके से हट के मैं पूरे बरे सगीर की बात करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ बरे सगीर में बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जो सदियों से चलते आ रहे हैं। वो एक आप समझ लें कि हमारी एक मशरकी रिवायात का हिस्सा है। पाकिस्तान बनने से पहले भी ये नहीं रवायत का हिस्सा रहे हैं और पाकिस्तान बनने के बाद भी शऊर की कमी होने की वजह से देखें, इसमें फिर दोबारा से ज़िम्मेदारी आपके हुक्मरानों के ऊपर ही आ जाती है कि जिन्होंने लोगों को तालीम और शऊर देना था वो शऊर नहीं दे सके। देख, पूरी दुनिया के अंदर जिस तरह डेवलपमेंट हुई है, वहाँ पे तरक्की हुई है, हर मुल्क के अंदर इस तरह के अनासर, इस तरह की चीज़ें पाई जाती थी। आप यूरोप को देख लें, आप अमेरिका को देख लें, आप कनाडा को देख लें, इवन अभी तक अमेरिका के अंदर रेड इंडियंस के नाम से लोग रहते हैं। वो लोग हैं जो शहरों में नहीं आते। जी, वो शहरों में नहीं आते। अभी हमें ज्वाइन किया है, माजरत आपकी बात काटना चाहूँगा, जाकिर सईद साहिल साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी मोहतरम, आज हम बात कर रहे हैं कि केपीके में जो तालीम की सूरत हाल है वो क्या है, वहाँ पर जो बुनियादी सहूलियात हैं, क्या स्कूलों में वो बुनियादी सहूलियात जो हैं वो स्टूडेंट को मिल पा रही हैं? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह केपी की गवर्नमेंट ने बड़ी जो है ना तालीम को फोकस करके रखा है और हमारी तालीमी पोजीशन को बहुत आगे लेके गए हैं। हमारे बजट में बहुत अच्छा जो है ना हिस्सा उन्होंने तालीम को दिया होता है और उसकी आज बड़ी प्रोग्रेस हमें नज़र आ रही है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने माज़ूर अफराद को मुफ्त आला तालीम देने का ऐलान कर दिया है। माज़ूर अफराद की आला तालीम के लिए दाखिला फीस और हॉस्टल फीस बिल्कुल माफ़ कर दिया गया है। मैं सिर्फ ये एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, यहाँ से आप अंदाज़ा लगाइए, महकमा तालीम की मुफ्त ट्रांसपोर्ट देने की भी हिदायत दी गई है कि मुकम्मल जो है ना उनको मुफ्त ट्रांसपोर्ट दी जाएगी और उनके लिए माज़ूर अफराद के लिए दाखिले के लिए उम्र की हद 10 साल की रियायत जो है ना उन्होंने कर दी है कि मतलब जो लोग उनकी उम्र की जो वो है ना उनको रियायत करके आसानी दी गई है कि इनकी अब मतलब यहाँ से अंदाजा लगाइए कि उन्होंने माज़ूर अफराद को फर्स्ट प्रायोरिटी रखी है। जो दूसरे लोग हैं हमारे पाकिस्तान में तो हम जो हमारे जो मतलब सही लोग होते हैं जिनकी कोई माजूरी नहीं होती उनको फोकस नहीं किया जाता। तो आप यहाँ से अंदाजा लगाइए कि कैसे की हुकूमत माजूर अफराद को कितनी उन्होंने जो ना वो फोकस दिया हुआ है। वहाँ पे स्कूल के सिस्टम के पहले जो ना हमारे स्कूल में सिर्फ एक किस्म की गूस्ट टीचर्स हुआ करते थे, वहाँ पे जो है ना गूस्ट स्टूडेंट्स हुआ करते थे, वहाँ पे सिर्फ बेल्डिंग हुआ करते थे और वहाँ पे स्कूल में जो है ना तालीम की कोई चीज़ ही नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह अब आपको वहाँ पे जो है ना टीचर्स मिल रहे हैं। टीचर्स के लिए वहाँ पे फिंगरप्रिंट की वो एक मशीन उन्हें लगाई हुई है जिसमें
آپ کو ٹیچر جو ہے نا بر وقت آپ کو اسکول ملے گا. ٹیچر آپ کا وہاں پہلے جو ہے نا سیاست میں انوالو تھا, وہ اپنے کاروبار میں انوالو تھا. زیادہ تر ٹیچرز ہمارے سعودی عرب اور دبئی میں جو ہے نا بزنس کیا کرتے تھے, اور وہاں جو ہے نا پاکستان کی حکومت سے تنخواہ بھی لیا کرتے تھے. تو ابھی یہ جو ان بایو سب کو میٹرک جو ہے نا سسٹم متعارف کروایا گیا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کتنا اس سے فائدہ ہوا ہے, کتنی پرسنٹ اس سے کامیابی ملی ہے؟ کیا آپ سارے ٹیچر جو ہیں وہ اسکول آتے ہیں؟ جی, یہاں سے مطلب 100% اس سے فائدہ لیا گیا ہے, کیونکہ اگر ان کی اٹینڈنس وہاں پہ لگتی نہیں ہے تو ان کی تنخواہ کٹ جاتی ہے, اور ان کی اگر تنخواہ کٹ جاتی ہے بہت تو اچھا. ان کے جو ہے نا ذرائع معاش اور ان چیزوں پہ وہ پڑتا ہے. تو مطلب جاب کوئی بندہ اگر جاب کرتا ہے تو اپنی سیلری کے لیے کرتا ہے, ٹھیک ہے. تو مطلب وہ ساری ان کی اٹینڈنس کی لیول جو ہے نا 100% تک پہنچ چکی ہے. اگر 100% نہ ہو تو 95% تک پہنچ چکی ہے. اور اگر ٹیچر آپ کو اسکول میں نہ ملے تو اس کی جو ہے نا تنخواہ سے کٹائی کی جاتی ہے اور اس کی سیلری کم ہو جاتی ہے. تو آپ کا ایک نعرہ چلا تھا کہ ایک مہم تھی, پڑھو لکھو اور زندگی بناؤ. کیا یہ جو آپ کا ایک مہم تھی یہ کتنی کامیاب ہوئی ہے؟ کیا آپ لوگوں نے اس چیز کو سمجھنا شروع کر دیا کہ ہمارا جو ترقی کی اور ہماری جو خوشحالی کا صرف ایک راز تعلیم ہی ہے؟ جی جی, کیا لوگ آپ یہ بالکل ہمارا جو ہے نا, آپ اگر اپنا معاشرے کو بلڈ اپ کرنا چاہیں گے تو آپ کو اپنی عوام کو اور اپنی قوم کو جو ہے نا تعلیم دینی ہوگی. جی, کیونکہ کے پی کے بارے میں جو ہے مختلف پروپیگنڈے ہوتے رہے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے وہ بچیوں کو تعلیم نہیں دی جا رہی, ٹھیک ہے. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے, ہو سکتا ہے کچھ اونچ نیچ اور کچھ کمی اب بھی ہوگی, کیونکہ 5 سال کی حکومت میں آپ سارے مسئلوں کو ختم نہیں کر سکتے, لیکن الحمدللہ ہماری جو پروگریس ہے وہ پچھلی ساری حکومتوں سے بہت بہتر ہے. ان کی بنسبت ہم نے کام بہت زیادہ کیا ہوا ہے. پہلے ان کی حکومت میں ٹیچرز جو ہے نا, وہ میں نے آپ کو کہا کہ وہ سعودی عرب اور ادھر ادھر کے اپنے بزنس کرتے تھے, لیکن اب وہ مجبور ہے, وہ اسکول جاتے ہیں. اسکول میں آپ کو پرنسپل ملے گا, آپ کو اسٹاف ملے گا, اور اس کے ساتھ اسکول کی جو تعمیر ہے اور اسکول کے جو کلاسز ہیں اور ان کی کرسیاں ہیں اور یا ان کی جو چار دیواری ہے, جتنی بھی ان کی بلڈنگ کی ریلیٹڈ اسٹف ہے, وہ ساری ہماری طرف سے جو ان کی دی گئی ہے. ہو سکتا ہے اب بھی کمی بیشی ضرور ہوگی. ہم یہ دعویٰ تو نہیں کر رہے کہ ہم نے مکمل کمپلیٹ کر کے سب کچھ کیا ہوا ہے, لیکن جو ہماری بس میں تھی ہم جو 4-5 سال میں کر سکتے تھے ہم نے وہ کیا ہوا ہے, اور آگے بھی انشاءاللہ ہماری گورنمنٹ آئے گی اور جو کمی بیشی رہتی ہے اس کو ہم جو ہے نا پریورٹی بیس پہ حل کریں گی. جی, کیونکہ تعلیم کے اوپر جو بجٹ ہے وہ بھی کافی زیادہ ہوا ہے اور مزید آگے اس کو بڑھانے کے بھی چانس ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ایک رپورٹ آئی ہے جو کہ 2017 کی رپورٹ تھی الف اعلان کی, اس میں خیبر پختونخوا کے 4 اضلاع کے جو مڈل سکول ہیں اس میں ٹوائلٹ ہی نہیں ہے. جی بالکل ہو سکتا ہے, میں آپ کے ساتھ ڈس ایگری نہیں کر رہا, ہو سکتا ہے کہ اس طرح پاسبل ہو. دیکھیں ہمارے یہاں جو ہے تقریباً لگ بھگ 30-31 اس طرح کے جو ہے نا ہمارے ضلع ہیں. ان ضلعوں میں اس طرح ہو سکتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ ایسا مسئلہ ضرور ہو, لیکن ڈزنٹ مین کہ ہم نے جو ہے نا پوری صوبے میں کام نہیں کیا. ہم نے پوری صوبے میں کام کیا ہوا ہے, اور ایسے علاقہ جات ہیں جس میں پاسبلٹی بہت کم ہے اور وہاں پہ رسائی بہت کم ہے. اور مطلب آپ ٹوائلٹ کی ایک گلا کر رہے ہو, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسے علاقے اب بھی ہے کہ وہاں پہ سکولز بھی نہیں ہے, وہاں پہ جو ہے نا پرائمری کی وہ نہیں ہے, کیونکہ ہمارے اتنا بڑا بجٹ ہونے کے باوجود بھی اسکول کا نہ ہونا یہ ایک مناسب بات نہیں. چلے ابھی ہم چلتے ہیں کہ وہاں پر ایک اور آپ ایک پرائیویٹ اور گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں, اداروں میں یکساں نصاب اور یکساں طرز تعلیم, اس کا بھی ایک ہم دعویٰ سن چکے ہیں. یہ کس حد تک جو ہے وہ اس کے اوپر آپ جرنلسٹ ہو, آپ کو بالکل پتا ہوگا کہ ہم نے مدارس کو کتنی فنڈ دیے, اور مدارس کے جو بچے ہیں وہ بھی ہمارے بچے ہیں, وہ کوئی غیر کوئی مطلب پاکستان سے باہر آئے ہوئے کوئی لوگ نہیں ہے, وہ ہمارے ہی بچے. ان کو قرآنی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہم نے دنیاوی تعلیم بھی دینے تاکہ ان کو دنیاوی اصولوں, دنیاوی جو زندگی کی چیزیں ان کے معیار پہ لے کے آ سکے. وہ جو قرآن پڑھ رہے اور قرآن کی تعلیم کر رہے تھے, ڈزنٹ مین کہ ان لوگوں کو ہمیں اگنور کرنا چاہیے یا پھر مطلب یہ دہشت گرد ہے یا کیا ہے یا وہ ہے. تو یہ تاثر ختم کرنے کے لیے ہم اس کو فنڈ دے رہے, ان کو ہم کمپیوٹر اور جدید دنیا کی تقاضوں کے مطابق ان کو تعلیم دے رہے تاکہ وہ بھی ہمارے دوسرے بچوں کے لیول پہ آ سکے اور دنیا کی جو ہے نا مسائل کو حل کر سکے, ان کو فیس کر سکے. تو جو دوسرے سکول ہیں ان سکولوں میں جو اسلامک جو لٹریچر ہے کیا اس کو بھی شامل کیا گیا ہے؟ جی بالکل, ہم نے جو ہے نا قرآن کی جو ہے نا ترجمہ
اور قرآن کی جو کلاس ہے وہ تقریباً کلاس 10 تک ہم نے لازمی قرار دیا ہے. لازمی اور جی بالکل لازمی، بالکل کمپلسری رکھا گیا ہے. حالانکہ اس طرح کی پہلے کبھی کسی نے نہیں کیا ہوتا. ہمارے صوبے میں پہلے علماء کی بھی جو ہے نا حکومت رہی ہے، ان کی یہ ان سے بھی یہ کام سرزد نہیں ہوا. الحمدللہ اس کو ہم نے کمپلیٹ کر کے رکھا ہے. اس کے علاوہ ہماری اسلامیات سے جو ہے نا این پی کی گورنمنٹ میں جو حدیث ریلیٹڈ جو جہاد کے حدیث تھے یا جہاد سے ریلیٹڈ ہمارے کوئی قرآن کی آیات تھے، ان کو نکالا گیا تھا. ان کو ہم نے واپس وہاں جو ہے نا اپنی اسلامیات میں اور ان کی کتابیں ان میں واپس کر کے رکھے. اور ہر وہ چیز جو دین سے ریلیٹڈ ہے اس کو ہم نے پریارٹی رکھی ہے. مطلب آپ کو پتہ ہوگا کہ ہم نے نماز کو باقاعدہ طور پہ جو ہے نا اسکول میں باجماعت ادا کرنے کی جو ہے نا وہ ایک امپلیمنٹیشن رکھی ہے. ہر اسکول میں جو ہے نا ایک ظہر کے ٹائم باجماعت نماز پڑھی جاتی ہے. اور مطلب ہم پریکٹیکل چیزوں کے امپلیمنٹ کر رہے ہیں. اور اسکول میں جو بچوں کے لیے پینے کے لیے صاف پانی کا بھی کوئی بندوبست کیا گیا تھا؟ دیکھیے ہمارے پاکستان میں مسئلے مسائل بہت زیادہ ہیں. میں پہلے آپ کے ساتھ ٹوائلٹ کی ایک چیز میں ایگری ہوا ہوں، تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہمارے مسئلے مسائل بہت زیادہ ہے. ہمیں بہت سی چیزوں پہ کام کرنا ہے. ہم نے پریورٹی بیسس پہ بہت چیزوں پہ آگے رکھے، ان کو جو ہے نا سالو کیا ہے. پانی کی پینے کی جو مسئلہ ہے اس کو ہم نے جہاں پہ مسئلہ تھا ان کو ہم نے کوشش کی ہے حل کرنے کی. ہو سکتا ہے اب بھی کہیں نہ کہیں جو ہے نا مسئلہ ضرور ہوگا، اس کو بھی حل کرنے کی ہمیں آگے کام ملے تو ہم اس کو بھی حل کریں گے. جی ذاکر صاحب، ابھی کچھ جو اسٹوڈنٹ ہیں جی کچھ اسٹوڈنٹ تھے ان کے شکایت تھی کہ ہمارے پاس ٹرانسپورٹ کے کافی سارے مسائل ہیں. تو ٹرانسپورٹ کے لیے آپ نے کیا پلان تشکیل دیا ہے کہ اب جو آئندہ جو وہاں دور دراز کے علاقے ہیں وہاں پر جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کو آنے جانے میں تکلیف نہ ہو؟ بالکل. دیکھیے میں پہلے بھی آپ کو یہی بات بتا رہا تھا کہ ہمارے پاکستان میں مسئلے مسائل جی مسئلے مسائل ہیں، لیکن پالیسی کیا اختیار کی ہے؟ ان مسائل میں سے جو ہے نا ہم ترجیحات لیول پہ جو فرسٹ پریورٹی ہے، جو بالکل بیسک چیزیں ان پہ ہم کام کر رہے ہیں، ان کو سالو کر کے پھر اس کے بعد اس کی طرف آئے. تو ہم نے اس میں بھی کام کیا ہوا ہے. ہم نے اسٹوڈنٹس کو بسز اور اسکول کی جو دور دراز کے بچے ہیں ان کو جو ہے نا اسکول پہنچانے کی اس میں بھی ہم نے بڑا آگے کام کیا. لیکن ایسے علاقے پھر بھی ہے کہ اس میں یہ جو فیسلٹیز ہیں یہ دینا ممکن ابھی نہیں ہے. لیکن آگے جو ہے نا ٹائم ملتے ہوئے اور آگے انشاءاللہ اس کو سالو کرنے کی جو ہے نا ہماری ترجیحات ضرور ہے. جی آج ہمارے یہاں پہ میں ایسی بات نہیں کرنا چاہوں گا کہ مطلب آپ کو یہ لگے کہ بس میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بھئی دودھ کی نہریں بہ رہے ہیں اور ہم نے سب کچھ حل کیا ہوا ہے. مسئلے بہت زیادہ ہیں اور اس کو فیس کرنے کے ہم بھرپور جو ہے نا اس میں ہے. جی مسئلے بہت زیادہ ہیں. ابھی آج ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے جو مہمان ہیں عبید الرحمان شفیق صاحب، وہ آپ سے کچھ سوال کرنا چاہ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ آپ کی باتیں میں نے سنی، مجھے بہت اچھی لگی اور یہ میں اس بات کو سراہتا بھی ہوں کہ ماشاءاللہ کے پی کے اندر پی ٹی آئی نے بہت زیادہ ریفارمز کی ہیں. لیکن میرا ڈاکٹر صاحب بنیادی سوال یہ ہے کہ دیکھیں میڈیا کے اوپر بہت ساری چیزیں آئی ہیں، ہمیں نہیں پتہ، آپ وہاں کے رہنے والے ہیں، پی ٹی آئی کے رہنما ہیں، تو کیا آپ اس کی تردید کرتے ہیں کہ جو پچھلے دنوں ایک رپورٹ آئی تھی کہ جو کے پی کے وزیر اعلیٰ ہیں جناب پرویز خٹک صاحب، ان کا جو حلقہ ہے، میں دور نہیں جاتا، ان کے حلقے کے اندر جو سکول ہیں اس کے اندر بھی بنیادی ضروریات پوری نہیں ہے، اس کی چھت ٹپک رہی ہے اور سکول کی جو صورتحال، جو تصاویر اور جو ویڈیوز منظر عام پر آئی وہ کوئی اتنی قابل قدر نہیں تھیں. جی دیکھیے میں آپ کو جو ہے نا سیاسی گفتگو نہیں کرنا چاہوں گا، میں حقائق پہ بات کروں گا. جی اور میں ریئلٹی کی بنیاد پہ آپ سے جو ہے نا ڈسکشن کرنا چاہتا ہوں. ضرور اس طرح کی چیزیں ضرور ہے، ٹھیک ہے. ہمارا پاکستان جو ہے نا تقریباً 70 سال سے ایک ایسی پٹری پہ آگے نکل چکا ہے کہ مطلب بربادی کے آخر حد تک ہم پہنچ چکے ہیں. اس سے نکلنے کے لیے ہمیں بہت ٹائم چاہیے اور بہت جو ہے نا اس پہ فنڈ ہمیں اسپینڈ کرنا ہوگا. تو اسٹل دیر از اے لاٹ آف تھنگز وچ وی ہیو ٹو ڈو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم نے بالکل صفائی کی اور مسئلے مسائل ختم ہوئے ہیں، لیکن اس مسئلے مسائل ختم کرنے کے لیے ہمارے 4 سال 5 سال کافی نہیں ہے. آگے بھی ہمیں کام چاہیے. جس پروگریس اور
जिस हिसाब से हम आगे काम कर रहे हैं, इस तरह अगर हमें आगे गवर्नमेंट मिले, ये जो बचे कुछ मसले मसाइल रहते हैं इसको भी हम आगे इंशाल्लाह हल करेंगे। जी डॉक्टर साहब, मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। ठीक है, मसले मसाइल बहुत है, लेकिन हमें वो ग्राफ नज़र नहीं आ रहा कारकर्दगी का जो आना चाहिए था। मैंने जो आपके वज़ीर तालीम है KPK के, उनका बयान सुना। उन्होंने कहा कि हमने 21 अरब रुपए का बजट रखा है सिर्फ स्कूलों की डेवलपमेंट के लिए और उनके अंदर जो मसाइल हैं उनको ख़त्म करने के लिए। अगर 21 अरब, अगर आप एक स्कूल को 1 करोड़ रुपया भी दें तो 21,000 स्कूलों को आप 1 करोड़ रुपया दे के उनके अंदर डेवलपमेंट कर सकते हैं। देखिए, इस तरह ये तो नहीं है ना कि जो पहले से स्कूल से उसको हम फंड देके उनको ही जो है ना हम तामीर करें, उनको जो है ना काम कामयाब करें। आपका जो पूरा KP है, इसमें अभी इस तरह के जिले और इस तरह के डिस्ट्रिक्ट और इस तरह की तहसील और यूनियन काउंसिल है जिसमें बिल्कुल स्कूल नहीं है। सर, आपके वजीर तालीम ने कहा है कि 21 अरब रुपए का बजट सिर्फ मेंटेनेंस के लिए, पुराने स्कूलों की मेंटेनेंस के लिए, बाकी तो जो बजट है वो अलग है, सिर्फ मेंटेनेंस, पुराने स्कूलों की मेंटेनेंस के लिए। जी, मतलब जो मेंटेनेंस पे प्रायोरिटीज बेसिस में स्कूल रखे गए हैं, अगर उनको कंप्लीट करके उनको ठीक किया जाए तो रिमेनिंग जो भी है, ये देखिए ये एक प्रोसेस है, ये कोई इंजेक्शन नहीं, ये कोई टेबलेट नहीं है कि आप किसी बंदे को एक इंजेक्शन लगवाओ, टेबलेट लगवाओ तो उसका सारा मसला विद इन 5-10 मिनट में उसका तकलीफ दूर हो जाए। इसके लिए टाइम चाहिए। इसको फंड्स इस्तेमाल करने के लिए आपको वहाँ पे जाना होता है, उसकी जो है एस्टिमेशन लगानी पड़ती है, उसको जो है ना जांच पड़ताल करके सारा फिर उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। तो मतलब हम इसके लिए आपने जो मजीद जो हो सकता है कुछ चीजें रहते हैं और उसपे थोड़ा सा काम मतलब और काम ले तो उसको आगे भी किया जाएगा। तो फ्यूचर में आप मुस्तकबिल का लाहे अमल आप बता दें कि मुस्तकबिल का लाहे अमल आपने क्या तय किया है, आप क्या सोच रहे हैं कि हम मुस्तकबिल में मजीद रिफॉर्म्स किस तरीके से कर सकते हैं? जी, दिस इज द पॉइंट। जो चीजें अभी तक वैसे हम उसको जो है ना आगे फिनिश करेंगे, जो मतलब जिस तरह आपने मुझे निशानदही की कि ये यहाँ पे ये रहता है, उधर वो रहता है, तो पहले तो हम चाहते हैं कि ये सारी चीजें कंप्लीट हो। उसके अलावा अगर हमें जहाँ जहाँ पे प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल इस तरह की हमें जो रिक्वायरमेंट्स है, फिर उस पर हमारी नजर है कि उसको हम आगे जो है ना उनकी तामीर हो कर सके, और जो हमारे बच्चे स्कूलों से बाहर है उनको हम जो है ना स्कूलों पे ला सके, और वो आगे जो है ना एक नई फॉर्म और बेहतरीन एजुकेशन फॉर्म की शक्ल में जो है ना नजर आए हमें। जी प्रोसेस से चल रहा है आगे। जी जाकिर साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और प्रोग्राम में शिरकत की। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हो गया शॉर्ट ब्रेक का, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद।
وصال السلام علیکم ناظرین، آپ کو ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک سے جانے سے پہلے اویس صاحب ہم بات کر رہے تھے کہ کے پی کے میں جو مطلب آپ سے ہم بات کر رہے تھے کہ وہاں پر جو بچیوں کی تعلیم ہے اس کے بارے میں مختلف پروپیگنڈے جو ہیں وہ ظاہر کیے گئے ہیں کہ وہاں بچوں کو جو ہے وہ بچیوں کو تعلیم نہیں دی جاتی۔ یہاں پر ابھی ہمیں جوائن کیا ہے قاضی عبید اللہ صاحب نے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، آج ہم بات کر رہے ہیں کہ کے پی کے میں تعلیم کی صورتحال کے اوپر، تو آپ کیا کہیں گے کہ کیا کے پی کے میں تعلیم کی صورتحال جو بہتر ہوئی ہے؟ ساری مجھے آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی ہے۔ جی قاضی صاحب، آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ آواز آ رہی ہے لیکن میں وہ سمجھ نہیں آ رہی۔ مجھے آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی۔ جی قاضی صاحب، آج ہم بات کر رہے ہیں کہ کے پی کے میں جو تعلیم کی صورتحال ہے وہ کیا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا وہاں پر تعلیم بہتر ہو گئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کا پیمانہ کیا ہوگا کہ بہتری آئی ہے کہ نہیں آئی ہے۔ یہ کے پی کے میں جو حکومت آئی ہے پی ٹی آئی کی، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان لوگوں نے اس حوالے سے بہت ساری کوششیں کی ہیں، اور کافی حد تک فرق ہم کہہ سکتے ہیں کہ فرق تھوڑا بہت آیا ہے، لیکن اس کا پیمانہ تو کسی کے پاس نہیں ہے کہ بہتری کو جان سکے کہ بہتری کس سینس میں آئی ہے۔ تو ظاہر ہے یہ لوگ تبدیلی کا نعرہ لے کے آئے تھے، تبدیلی ان کا نعرہ تھا اور انہوں نے کوشش کی ہے اور کافی حد تک فرق پڑا ہے، لیکن یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ اتنی بہتری آئی ہے، اس لیے کہ بہتری کے لیے کوئی پیمانہ ہوگا۔ کس حوالے سے آپ بہتری کی بات کریں؟ جی تو اب دیکھیں جو تعلیمی بجٹ ہے وہ بھی اچھا خاصا رکھا گیا ہے اور اس کو مزید بڑھانے کے بھی وہ ایک بات سننے میں آئی ہے کہ مزید اس کو بڑھا رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ جو تعلیم کا اتنا بڑا بجٹ رکھا گیا ہے وہاں پر جو تعلیمی ادارے ہیں ان کے اندر جو بنیادی سہولیات ہیں، کیا وہ بنیادی سہولیات جو کچھ بہتر ہوئی ہیں؟ اس میں دو باتیں ہیں۔ جہاں تک بنیادی سہولیات کا تعلق ہے، جو شہری علاقے ہیں تو اس میں تو کافی بہتری آئی ہے اور واقعی ان لوگوں نے انفراسٹرکچر کے حوالے سے کام کیا ہے، لیکن جو ٹیریٹریز ہیں، جو وہ علاقے جو پہلے سے بیکورڈ ہیں، تو یہ ایک سن آتا ہے کہ وہاں پر کوئی خاص فرق نہیں پڑا ہے۔ جو شہری علاقے ہیں، جیسے کہ میرا تعلق شہر سے ہے اور شہری علاقے میں کافی سارا فرق آیا ہے۔ انفراسٹرکچر دور دراز کے جو علاقے ہیں وہاں پر بیسیکلی چونکہ جو مین سٹیز ہیں وہاں پر جو کچھ بہتر ہوئی ہے، لیکن اصل مسائل تو ہیں جو دور دراز کے علاقے ہیں۔ ایگزیکٹلی بالکل آپ کی بات صحیح ہے، اور یہی میں کہنا چاہ رہا تھا کہ سننے میں یہی آ رہا ہے کہ جو ہماری ٹیریٹریز ہیں ان کی حالت شاید بہتری کی بجائے اور بھی بگڑ گئے ہیں۔ جی تو دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر جو سب سے زیادہ سیکیورٹی کے مسائل ہیں، تو سیکیورٹی کو کیا کچھ بہتر کیا گیا ہے؟ ماشاءاللہ سیکیورٹی کی صورتحال تو کافی بہتر ہو گئی ہے، اور وہ جو حالات آج سے 2-4 سال پہلے کے جتنے خراب تھے اس حوالے سے تو ماشاءاللہ بہت بہتری آئی ہے۔ سیکیورٹی اور لائن آرڈر کے حوالے سے تو کوئی اس طرح کی ایشوز نہیں ہے آج کل۔ اور باقی جو اس میں ایک چیز ہے کہ وہاں پر
جو ایک پروپیگنڈا کافی دنوں سے مختلف پلیٹ فارم پہ سننے میں آ رہا ہے کہ کے پی کے میں جو بچیاں ہیں ان کو تعلیم نہیں دی جا رہی، تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیا اس میں کتنی حقیقت ہے؟ جس طرح بھائی آپ نے ایک لفظ استعمال کیا ہے پروپیگنڈا، تو واقعی اس حوالے سے کافی سارا بہت بڑا پروپیگنڈا کیا گیا تھا سوات کے حوالے سے، جی لیکن چونکہ میرا اپنا تعلق ایجوکیشن سے ہے اور میں ہمیشہ تعلیم کے ساتھ ہی وابستہ رہا ہوں، تو اس طرح کی کوئی سچویشن کم از کم نہ شہری علاقوں میں نہ دیہاتی علاقوں میں، کیونکہ آج آپ کو میں بتا دوں میرا تعلق تو یونیورسٹی سے ہے، یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میری اپنی ایک اسکول بھی ایک ساتھ ہے جس کو میں چلا رہا ہوں وہ پہلے سے، تو ان دنوں میں جب بہت زیادہ حالات خراب تھے تو میں انتہائی ذمہ داری کے ساتھ آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس طرح کی کوئی ایشوز ہمارے ہاں نہیں تھے، یہ سارا میڈیا کا پروپیگنڈا تھا، میڈیا کے اوپر لوگ پروپیگیٹ کر رہے تھے اس بات کو کہ یہاں پر تعلیم نہیں دی جا رہی، لوگوں کو تعلیم سے منع کیا جا رہا ہے، لیکن اس طرح کی کوئی بات نہیں تھی۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا ابھی جو موجودہ حکومت ہے کیا وہاں پر جو بھی تعلیمی سرگرمیاں جو انہوں نے جاری رکھی ہوئی ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آگے آنے والے چند سالوں میں وہاں کا جو تعلیمی بحران ہے وہ کم ہو پائے گا؟ بات یہ ہے سر کہ ہمارے ہاں یہ ایک مسئلہ ہے کہ جو حکومت کی پالیسیاں ہوتی ہے اس میں تسلسل نہیں ہوتا، ایک حکومت آتی ہے اس کے بعد دوسری حکومت آتی ہے، تو جو پہلے حکومت نے کام شروع کیا ہوا ہوتا ہے وہ ختم کر، تو چاہے وہ اچھا کام چاہے وہ اچھا کام ہو، لوگوں کے فائدے کا ہو، لیکن دوسری حکومت جب آتی ہے تو اس کو ڈسکنٹینیو کرتی ہے۔ اس حکومت نے، موجودہ حکومت نے، جس چیز کو میں بہت زیادہ اپریشیٹ کرتا ہوں اور جس چیز کو میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں نے بہت بڑا ایک کام کیا ہے، تو وہ ہے ٹیچرز کی اٹینڈنس اور حاضری۔ تو یہ بات میں کہہ سکتا ہوں، بڑے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اور کہہ رہا ہوں کہ ان لوگوں نے اٹینڈنس کے اوپر بہت بڑا کام کیا ہے، اور یہ ان کا بہت بڑا اچھا اقدام ہے کہ انہوں نے حاضری کو یقینی بنایا ہے۔ سر آپ سے چاہے کچھ بھی ہوتی، جی سر آپ سے آخری سوال کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں جو کے پی کے کا جو بجٹ ہے وہ اچھا خاصا بجٹ ہے، تو پھر بھی وہ اس کا جو رزلٹ ہے وہ 5ویں نمبر پہ ہے۔ اگر بات کی جائے وسائل کی تو پورے پاکستان میں وسائل کے بہت مسئلے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں پنجاب جو ہے، پنجاب کا موسٹلی صوبوں کا یہی الزام ہے کہ سارا بجٹ پنجاب میں چلا جاتا ہے، لیکن پنجاب کی صورتحال دیکھیں کہ وہاں پر بھی بہت سارے ایسے اسکول ہیں جہاں پر بنیادی سہولیات ہی نہیں ملتی، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات تو ہے کہ پورے پاکستان میں وسائل کے تو مسئلے ہیں، لیکن بات کی جائے کشمیر کی تو کشمیر میں دیکھیں کہ وہ 2017 کی جو رپورٹ آئی ہے اس میں جو سب سے پہلا نمبر تھا تعلیم کے حوالے سے وہ کشمیر کا تھا، کہ وہاں پر بنیادی سہولیات تو بالکل ہیں ہی نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جو رزلٹ ہے وہ 100% ہے۔ بالکل، تو یہی بات ہے۔ تو آپ نے پہلا سوال کیا تھا مجھ سے کہ یہاں پر تعلیم کے حوالے سے جو ترقی ہوئی ہے، جس طرح آپ نے پوچھا تھا، میں نے یہی آپ سے عرض کیا تھا کہ اس کا کوئی پیمانہ ہونا چاہیے۔ کس پیمانے کی ہم بات کر رہے ہیں؟ کیا ہم تعلیم کی ترقی کو انفراسٹرکچر کی ترقی کہتے ہیں؟ چلو ہم نے اسکول کو رن دیا ہے اور اس میں بنیادی سہولیات ڈال دیا تو یہ تعلیم کا معیار بہتر ہوا ہے؟ یا رزلٹ کو ہم دیکھیں کہ ان بچوں کا رزلٹ اچھا آیا ہے تو یہ ان کی تعلیم بہتر ہو گئی ہے، اس کا معیار بہتر ہوا ہے؟ یہاں پر ہمارے ہاں یہ موجودہ حکومت یہ چیز پروپیگیٹ کرتی ہے کہ یہ ہماری بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ پچھلے 2-3 سالوں میں 1.5 لاکھ پرائیویٹ اسکولوں سے جو بچے ہیں وہ گورنمنٹ اسکول میں منتقل ہوئے، تو یہ لوگ اس کو اپنا ایک سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری ترقی ہے اور یہ ہماری اس کا ایک راز ہے، اور اس چیز کو وہ بڑے فخری انداز میں کہتے ہیں کہ لوگ پرائیویٹ انسٹیٹیوشن سے گورنمنٹ انسٹیٹیوشن میں آ رہے ہیں، لیکن میں اس چیز کو بالکل ڈینائی کرتا ہوں۔ اس طرح کی سچویشن نہیں ہے، شاید اس طرح کسی علاقے میں کسی گاؤں میں اس طرح ہوا ہوگا، لیکن جو شہری علاقے ہیں یہاں پر چونکہ میں پرائیویٹ سیکٹر سے میرا واسطہ ہے، تو پرائیویٹ سیکٹر کی اتنا بوجھ ہے کہ آپ ایک بات ہے اس کو سمجھنے کی کہ بہت سارے لوگ جو ہے نا ایون
گورنمنٹ اسکول کی ٹیچر حضرات جو ہیں وہ اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکولوں میں بھیج رہے ہیں جی، اپنے بچوں کو پرائیویٹ بھیج رہے ہیں. جی قاضی عبید اللہ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور پروگرام میں شرکت کی. جی عبید صاحب، جیسا کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ٹائم بالکل محدود ہے، تو اب دیکھیں، اب ہم بات کرتے ہیں کہ حل کی طرف. اب دیکھیں مسائل تو ہیں، بجٹ بھی ہے، مسئلہ اصل میں دیکھیں مسئلہ ہمارا کیا ہے کہ کشمیر میں دیکھیں کہ وہاں پر جو بنیادی سہولیات ہیں، زلزلہ بھی آیا، باقی بھی کافی ساری جو ہے وہ قدرتی آفات آتی رہتی ہیں، وہاں پر بیسک سہولیات ہے نہیں. ٹھیک ہے، بچوں کو کئی کلومیٹر تک پیدل جانا پڑتا ہے، پہاڑوں کے اوپر جانا پڑتا ہے، اور اتنے بھاری بھرکم جو بیگ ہے وہ اٹھا کے جانا پھر آنا، تو یہ ایک بہت بڑا ایک ہمت والا کام ہے. لیکن اس کے باوجود بھی کوئی سہولیات نہیں، رزلٹ 100% ہے. تو میرے خیال میں ہمارے جو پورے جو تعلیمی سٹرکچر ہے اس میں میرے خیال میں بجٹ میں نہیں، پالیسی کی ضرورت ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس پورے ایک پلان میں، اس پوری ایک ہمارا تعلیم کا سٹرکچر ہے، اس میں ویک پوائنٹ کیا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ پورا نظام جو ہے نا وہ سٹیبل نہیں ہو پا رہا؟ دیکھیں افضال صاحب، یہاں پر ایک دو باتیں بہت بنیادی اہمیت کی حامل ہیں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ تعلیم کبھی بھی اے سیوں کے اندر بیٹھ کے یا اچھے کمروں میں بیٹھ کے، اچھے انفراسٹرکچر والے اسکول اور کالجز میں بیٹھ کے آپ کبھی ایک ماہر تعلیم یا ایک بہت اچھا تعلیم یافتہ انسان نہیں بن سکتے. اگر ایسا ہی ہوتا تو ہمارے پنجاب لاہور کے اندر کتنے بڑے بڑے سرکاری تعلیمی ادارے ہیں جو 5-5 7-7 20-20 ہزار روپے تک فیس لے رہے ہیں، لیکن جو پروگرس ہے 20,000 اس کو اس سے بھی آگے زیادہ بہت لاکھوں میں لے رہے ہیں. پروگرس بہت زیادہ ہونی چاہیے تھی. ہمارے لاہور کے اندر اورنج ٹرین بنی ہے، سارا منصوبہ ڈیزائن ہو کے چائنا سے آیا ہے. ایک مال بنا ہے لاہور کے اندر، میرا نام میرے ذہن سے نکل گیا اس کا، تو اس کا جو پورے کا پورا سٹرکچر ہے وہ بھی باہر سے ڈیزائن ہو کے آیا ہے. اور کتنی شرم کی بات ہے کہ آپ ہمارے ہاں مطلب ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے، انجینئر اچھے ہیں لیکن ڈیزائن باہر سے آ رہے ہیں. کون سا ایک ایسا میگا پروجیکٹ ہے جو ہمارے پاکستانی انجینئرز نے ڈیزائن کر کے اس کو بنایا، اور لاہور کے اندر ایک عرفہ کریم ٹاور بنا ہے، وہ بھی چائنا نے بنا کے دیا ہے. تو میں یہ بات کر رہا ہوں کہ کبھی اے سی والے کمروں میں بیٹھ کے یا کبھی بہت اچھے نرم و نازک کرسیوں کے اوپر بیٹھ کے، بہت اچھے آپ کمپیوٹرز یوز کر کے، بہت اچھے آپ وائٹ بورڈ یوز کر کے، آپ ماحول کو بہت صاف ستھرا رکھ کے آپ کبھی بھی نوجوان ہمت والے تعلیم یافتہ نہیں پیدا کر سکتے. یہ چیزیں ضروری ہیں، بنیادی سہولیات ضروری، لیکن اصل بنیادی چیز جو ہے وہ ہے آپ کا استاد. آپ کے استاد کے اندر کس قدر پڑھانے کا جوش و جذبہ ہے، کس قدر آپ کا استاد اپنے شاگرد کے ساتھ وہ مخلص ہے، کس قدر وہ اس کو بنانا چاہتا ہے، کس قدر آپ کے استاد کے ذہن کے اندر اس بات کا ویژن ہے کہ میں نے اپنے بچے کو، جو بچہ میرے پاس پڑھ رہا ہے، اس کو میں نے قوم کا، ملت کا ایک خادم بنانا ہے. اس کے اندر اس بات کو کوٹ کے بڑھنا ہے، اس کے اندر جو جتنے منفی جذبات ہیں ان کو ختم کرنا ہے. تو ایک روح جو ہے، تعلیمی روح، وہ ہمیں نظر نہیں آتی. ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے تعلیمی پالیسیوں کے اندر بہت زیادہ سیاسی انوالومنٹ رہتی ہے. آپ دیکھیں جہاں پر اساتذہ کی جب ان کی ریکروٹمنٹ کی باتیں آتی ہیں تو کبھی کوئی سفارشی آ رہا ہے، کبھی کوئی سفارشی آ رہا ہے، کبھی کوئی کسی کا لیٹر لے کے آ رہا ہے، کوئی کسی کا لیٹر لے کے آ رہا ہے. میرٹ کے اوپر تو آج تک ہماری کوئی تقرریاں نہیں ہوئی. میرٹ کے اوپر ہمارے اسکولوں کا انتخاب نہیں کیا گیا، میرٹ کے اوپر ہمارے معلموں کا انتخاب نہیں کیا گیا. تو جب تک ایک استاد ہی میرٹ کے اوپر نہیں ہوگا تو وہ کیا پڑھائے گا؟ پھر اس کے بعد ہمارا پورے کا پورا ایجوکیشن سسٹم، ہمارا نظام ہی بالکل دھرم برم ہے، نہ وہاں پر صحیح طرح سے حاضری کا نظام ہے. میں آپ کے پی کی کو رو رہے ہیں، پنجاب کے کتنے سے اسکول ہیں جہاں پہ اسکولوں کے اندر بھینسیں بندی ہوتی ہیں. میں حیران رہ گیا کہ کراچی سے صرف 100 کلومیٹر دور کے اوپر ایک اسکول، اور 100 کلومیٹر کے اوپر کراچی سے وہ اسکول ہے، اور وہاں پر بھینسیں بندی ہوئی ہیں. لوگ وہاں پر کوڑا آ کے پھینکتے، لوگوں نے اس کو روڑی بنایا ہوا تھا. وہ اسکول نہیں تھا، وہ روڑی تھی وہاں پر. اور وہاں کے کراچی کے کچھ نوجوان میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا، اللہ تعالیٰ ان کی ہمت کو بلند کرے، وہ نوجوان وہاں سے گئے، انہوں نے باقاعدہ اپنی ذاتی خرچے کے اوپر وہاں پر انہوں نے پیسے اکٹھے کیے، اسکول کی صفائی کروائی. وہاں پر انہوں نے کہا کہ یار یہ بچے یہاں پہ پڑھنے آتے ہیں، یہاں پہ روڑی نہیں. اور لوگوں کی آپ ذہنیت دیکھیں کہ لوگ بھی وہاں پر کوڑا پھینک رہے ہیں اسکول کے اندر. تقریباً 7 فٹ تک کوڑا وہاں پہ جمع ہوا تھا جو انہوں نے وہاں سے صاف کروایا. تو یہ تو پوری صورتحال ہے. یہ تو دیکھیں نا، یہ تو ایک صرف ایک جو ہے وہ چیز نظر میں آ گئی اور میڈیا پہ آئی اور لوگ اس تک جان سکے. اس طرح سینکڑوں ایسے اسکول ہیں جناب افضال صاحب. آپ ایک دفعہ نکلے تو صحیح، آپ ذرا جو حکومتی لوگ، جو تعلیمی وزیر اور جو تعلیم وزارتیں سنبھال کے بیٹھے ہوئے ہیں، جو ان کے سیکٹری ہیں، جو ان کے وزیر مشیر ہیں، وہ اپنے اے سی والے کمروں میں بیٹھتے ہیں، اپنی لینڈ کروزر کے اندر آتے ہیں، گھر سے نکلتے ہیں، لینڈ کروزر سے آ کے کمروں میں بیٹھتے ہیں، وہاں پہ بیٹھ کے پالیسیاں بنا کے جی چلے جاتے ہیں، اور بعد میں اپنی جیبیں بھری ہوتی ہیں ان لوگوں نے. ذرا جو بندہ ذرا ہمدرد ہے، اس حوالے سے کام کرنا چاہتا ہے، وہ ذرا اپنی لینڈ کروزر کے اوپر، اے سی والی لینڈ کروزر بھی ذرا ایک نکلے،
पूरे मेरे ख्याल से 5 साल में वज़ीर तालीम का हर एक स्कूल का एक दौरा तो ज़रूर होना चाहिए था जी। और दूसरी बात जो सबसे बड़ी अहम बात है, अगर आप कोई कंप्लेन हो तो आप देखें कि आप पंजाब, सिंध, सर, आप पूरे पाकिस्तान में जितने भी आप सेंटर हैं तो उनके जो हेल्पलाइन है आप उस पर कॉल करें, आपको रिस्पॉन्स ही नहीं मिलेगा। ये देखिए, ये एक बहुत बड़ी बीमारी है। जी उबैद साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और प्रोग्राम में शिरकत की। इसी तरह जाकर सैयद साहिल साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। काजी उबैदुल्लाह साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम में शिरकत की। नाजरीन, आज हमने बात की कि KPK में जो तालीम की सूरत हाल है वो क्या है। KPK में अगर देखा जाए तो बाकी सूबों की निस्बत जो है वो बजट के हवाले से काम हुआ है कि लोग इसको किसी हद तक तस्लीम करते हैं कि जो तालीम के ऊपर काम हुआ है, बायोमेट्रिक सिस्टम जो है वो करवाया गया है, बाकी मुख्तलिफ सेक्टर में काम किया गया है। हालात का अगर बात की जाए तो हालात बहुत नासाजगार गुजरे हैं और वहाँ की आवाम ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, बहुत तकलीफ़ें सही हैं। और उसके अलावा जो उनके जो बुनियादी मसाइल हैं वो अभी तक उनको बुनियादी मसाइल में भी घिरे हुए हैं। और तालीम के भी जो उनको बहुत बड़े मसाइल हैं, ट्रांसपोर्ट के मसाइल हैं, बुनियादी सहूलियात नहीं हैं, स्कूलों की जो हालत है वो ख़राब है, फर्नीचर नहीं है, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं। तो नाज़रीन, अब वक्त आ गया है कि हम अपने जो हुक्मरान हैं उनसे डिमांड करें कि हमारी जो बुनियादी सहूलियात है वो हमें फ़राहम की जाएँ। अब एक जो वोटर है वो अपने लीडर को आगे लेके आ रहा है, क्यों लेके आ रहा है? आखिर क्या बात है कि वो अपना जो वोट है उसको दे रहा है, किस बुनियाद पे दे रहा है, उसके अहदाफ क्या हैं? बुनियादी सहूलियात। लेकिन KPK में बाकी सूबों की निस्बत जो है वो कह सकते हैं कि तालीम के ऊपर कुछ ना कुछ काम हुआ है। लेकिन अगर बात की जाए पंजाब की तो पंजाब में भी तालीम के ऊपर काम हुआ है। लेकिन मसला ये है कि काम होने के बावजूद भी इतना ज़्यादा बजट रखा जाता है। क्या ये सारे का सारा बजट तालीम पे ख़र्च हो रहा है? क्योंकि अगर इतना बड़ा जो बजट है वो सारा तालीम के ऊपर ख़र्च हो तो ऐसे कैसे हो सकता है कि हमारे जो तालीमी इदारे हैं वहाँ पर जानवर बंधे हों और तालीमी इदारों को जो है वो गंदगी के ढेर बनाया जाए और वहाँ पर जो है वो फर्नीचर नहीं हो और जो टीचर हैं वो बराए नाम स्कूल में आते हों? ऐसे कैसे मुमकिन है? मुमकिन है पॉलिसी। अगर हम अपनी जो पॉलिसी है तालीम की ये 50 साल या 100 साल बना ली जाए तो मेरे ख़्याल में फिर हमें अपने मुल्क के अंदर जो जितने भी काम हैं उसके लिए हमें बाहर से जो है वो किसी चीज़ की डिमांड नहीं करनी पड़ेगी। बात की जाए टैलेंट की, क्या पाकिस्तान में किसी चीज़ का टैलेंट है? क्या हमारे पाकिस्तान में ऐसे इंजीनियर नहीं हैं जो ऑरेंज ट्रेन और इस तरह के जितने भी कंस्ट्रक्शन के काम हैं उनके लिए प्लान नहीं उनके पास या फार्मूला नहीं उनके पास? हरगिज़ ऐसी बात नहीं है। हमारे नौजवानों में टैलेंट है। मसला ये है कि हमारे जो नौजवान हैं वो इस कदर मायूस हो चुके हैं और इस कदर जो है वो इस मुआशरे से, इस सिस्टम से बेजार हैं कि वो पाकिस्तान के अंदर रह के अपनी जो परफॉर्मेंस है वो दे नहीं पा रहे, क्योंकि उनके टैलेंट को कदर नहीं की जा रही, उनके टैलेंट को इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। तो नाज़रीन, आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसे लगा? अपनी कीमती फ़ीडबैक हम तक ज़रूर पहुँचाएँ। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।